حضرت سیدنا مصعب بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ رباطی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے۔ ان کا مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ تھا۔ کافی عرصہ سے میری خواہش تھی کہ ان کی رفاقت میں سفر حرمین شریفین کیا جائے۔ اب موقع اچھا تھا، میں فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، حضور مجھے اپنی رفاقت میں سفر کرنے کی اجازت عطا فرما دیں۔ مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سال مجھے اپنی رفاقت عطا نہ فرمائی۔ دوسرے سال بھی مجھے یہ سعادت نصیب نہ ہو سکی۔ تیسرے سال میں پھر حاضر ہوا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس شرط پر تم میرے ساتھ سفر کر سکتے ہو کہ ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ میں نے بخوشی یہ شرط قبول کر لی اور کہا، حضور آپ امیر ہیں؟ فرمایا، نہیں بلکہ تم امیر ہو۔ میں نے پھر عرض کی، حضور آپ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، لہذا آپ ہی امیر ہیں۔ فرمایا، ٹھیک ہے، میں ہی امیر ہوں، لیکن میری نافرمانی نہ کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ہرگز آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر میں اس ولی کامل کے ہمراہ سوئے حرم چل دیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے بٹھایا اور خود بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ میرے لیے کھانا لائے۔ میں نے چاہا کہ انہیں روکوں اور ان کی خدمت کروں، لیکن معاملہ برعکس تھا، وہ مجھے بہت زیادہ تعظیم دے رہے تھے۔ میں جب بھی انہیں روکنا چاہتا تو فرماتے، کیا تم نے یہ شرط منظور نہ کی تھی کہ تم حکم عدولی نہیں کرو گے؟ اسی طرح وہ میرا سب کام کرتے رہے، میرا سارا سامان بھی انہوں نے اٹھائے رکھا۔ اب میں دل میں کہنے لگا، میری وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اے کاش میں ان کا رفیق سفر نہ بنتا، مگر اب مجبور ہوں، کیا کروں؟ سفر طے ہوتا رہا اور وہ ولی کامل ہر طرح سے میری خاطر مدارت کرتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ دوران سفر ہمیں بارش نے آ لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو احمد رحمت اللہ علیہ، میل یعنی راستے کی پہچان کے لیے بنائے ہوئے نشانات تلاش کرو۔ جب ہم میل نشان کے قریب پہنچ گئے تو مجھے چھوٹی سی برجی یعنی گنبد یا ستون کی آڑ میں بٹھایا اور خود مجھ پر چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ میرے منع کرنے کے باوجود خود سخت سردی میں بھیگتے رہے، لیکن مجھے نہ بھیگنے دیا۔ میں کچھ عرض کرتا تو فرماتے، میں تمہارا امیر ہوں اور ہم نے یہ بات طے کر لی تھی کہ تم میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، لہذا جو میں کہوں تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب میں ان کی رفاقت پر بہت پچھتا رہا تھا کہ میری وجہ سے انہیں کتنی دشواری ہو رہی ہے، اے کاش میں ان کا رفیق نہ بنا ہوتا۔ الغرض بغداد شریف سے مکہ معظمہ تک وہ نیک خصلت ولی کامل میری ہر طرح سے خاطر مدارت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔